علامہ مجلسی کا مشہور واقعہ میں نے بھی کئی مرتبہ پڑھا ہے، جب بات آئی ہے تو سن لے، 2 منٹ کا واقعہ ہے۔ علامہ مجلسی جیسی پرسنالٹی کہ جنہوں نے کئی کتابیں لکھی، بہار الانوار کا رائٹر، حیات القلوب کا رائٹر، بہار الانوار جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا آف شیعہ، انسائکلوپیڈیا 110 والیومز میں ہے۔ ایکچولی وہ عربی میں جو ہے وہ 21 والیومز میں ہے، لیکن اس کو جب ٹرانسلیشن کیا چھوٹی چھوٹی کتابیں 110 والیومز میں، انسائکلوپیڈیا آف شیعہ کہتے ہیں اس کو۔ ان کی کئی کتابیں، علامہ مجلسی اصفہان ایران میں دفن ہے، اصفہان ایران میں، اصفہان جو ایران کا شہر ہے وہاں پہ وہ دفن ہے۔ تو وہاں پہ علامہ مجلسی کے زمانے میں جب وہ نجف اشرف میں تھے، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، جب وہ نجف اشرف میں تھے تو ان سے طلباء نے، اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا تھا، اپنے دور کا ایک عظیم مرجع، ابھی 400 سال ہوئے ان کو انتقال ہو گئے، 1000 سینچری کا یہ مجدد یعنی جس نے شیعت کو نئی لائف دی، نئی زندگی دی۔ ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ان بامبے، وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ فار اسلام؟ واٹ آر وی ڈوئنگ فار کربلا؟ واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام حسین؟ وی جسٹ سے، وی ٹاک۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ بامبے میں کسی کے پاس ٹائم ہے؟ وی ڈونٹ تھنک، ہم 5 منٹ بیٹھ کے نہیں سوچتے کہ وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار کربلا۔ یہی تو سیڈ پارٹ ہے ان آور لائف۔ اگر تم صرف اپنے لیے زندہ رہو گے تو ایک سٹیج آئے گا کہ آرام باغ میں دفن ہو گیا، ختم ہو جاؤ گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ If you work for امام حسین، if you live for امام حسین، then تو تمہارا کوئی کام ہوگا۔ معصوم اتنا، یہ امام حسین اور جتنے معصومین ہیں یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، اتنی کریم فیملی ہے کہ if you do something for them، وہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ ابھی میں نے I think last week شیخs کی مجلس پڑھی تھی، وہ 2 علماء، 2 عالم دین جو 18 سینچری کے، جو آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کام کیا یہاں بامبے میں۔ تو اس میں ایک تھوڑا سی غلطی یہ ہو گئی تھی کہ شیخ ابو القاسم صاحب کے لیے میں نے کہا وہ نجف اشرف میں دفن ہے۔ وہ نجف اشرف میں نہیں، اللہ مولا ہم کو مولا کی ذات نصیب، وہ کربلا معلیٰ میں دفن ہے۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ وہ کربلا معلیٰ میں دفن ہے۔ میں نے کہا تھا نجف اشرف میں نہیں ہے، کربلا معلیٰ، میرے مولا حسین کے پاس۔ دیکھیے مولا حسین کے پاس ہو، مولا کے پاس ہو، بات ایک، کسی معصوم کے پاس تو ہے، معصوم کے پاس تو ہے، بس وہ سب سے بڑی بات ہے۔ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں اس کو کلیئر کر رہا کہ نجف اشرف میں نہیں ہے، ابو القاسم صاحب کربلا معلیٰ میں، میرے مولا حسین۔ یہ بہت بڑا آنر ہے یار، بہت بڑا آنر ہے امام حسین کے پاس رہنا یا نجف اشرف میں۔ آپ کو معلوم ہے اس کی دونوں کی فضیلت کیا ہے؟ اگر میں نجف اشرف میں دفن ہو جاؤں، غور سے سن، سفینۃ النجات پہ آج کے یہ مجلس کا 3 ربیع الاول کی مجلس 1442 ہجرہ 2020۔ آپ بامبے میں ہے نا؟ اب دعا کرو، آج سے دعا کرو کہ اللہ میں مولا کے پاس جاؤں، مولا کے پاس رہوں، مرنے کے بعد آرام باغ میں نہیں رہوں آرام باغ میں، دفن ہوں آرام باغ میں، اور سیدھا چلے جاؤ میرے مولا کے پاس۔ نجف اشرف کی فضیلت سنو کہ نجف اشرف میں اگر کوئی دفن ہو، ہمارے پاس شرط دفن ہونے کی نہیں، پلیز غور سے سنو، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، I'm responsible what I'm saying۔ ہمارے پاس دفن ہونے کی شرط نہیں، ہمارے پاس دفن ہونا اور رہ جانا، رہنے کی شرط ہے، وہاں رہنا، اس لیے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ دفن ہو نجف اشرف میں اور آپ وہیں رہ، نہیں، کوئی ظالم بھی دفن ہو سکتا۔ صدام چاہتا تو وہ اپنے آپ کسی کو بھی دفن کروا سکتا تھا، کسی کو بھی دفن کروا سکتا تھا، اس کو کون روکنے والا ہے؟ کوئی بھی دفن ہو سکتا تھا، کربلا مولا میں چاہتا وہ دفن کروا سکتا، ظالم تھا، کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اسی طرح دفن ہونا ہمارے پاس شرط نہیں، ہمارے پاس شرط یہ کہ دفن ہو کے رہ جانا، مولا ایکسپٹ کرنا، ورنہ اللہ نے ملائکہ کی ٹیمز بنائی جسے کہتے ہیں ملائکہ نقال۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ باڈیز کو ایکسچینج کرتے، وہ لوگ باڈیز کو ایکسچینج کرتے۔ کیا مطلب ایکسچینج کرتے؟ مثال کے طور پہ کوئی آرام باغ میں ایک نیک غریب، اس لیے کہ حسین ہو یا مولا، معصومین پیسے والوں کے امام نہیں کہ پیسے والا ہے وہ اس نے لے کے جا کے کربلا میں باڈی کو ٹرانسفر کیا، دفن کر دیا، نہیں، رہنا شرط ہے۔ کئی واقعات ہیں میں بھی بتاؤں گا، رہنا شرط ہے۔
مثال کے طور پہ آپ کو آرام باغ میں دفن کیا، آرام باغ میں آپ دفن ہوئے، آپ کے اعمال اتنے اچھے اعمال ہیں آپ کے کہ مولا نے فوراً تم کو اپنے پاس بلا لیا. 1 گھنٹے کے اندر آرام باغ سے تمہاری باڈی چلی گئی کربلا مولا یا نجف اشرف، جہاں پہ بھی جو مولا حسین نے بلایا یا مولا نے بلایا یا مشہد مقدس یا مدینہ جو بھی بلا، ان کو کہتے ہیں ملائکہ نقال، جو باڈیز کو ایکسچینج کرتے. اور اگر کوئی وہاں پہ دفن ہو نجف اشرف میں، ظالم ہے اللہ معاف کرے، ظلم کرتا تھا پوری زندگی، گناہ کبیرہ کرتا تھا، واجبات پہ عمل نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، لوگوں کو ہرٹ کرتا، لوگوں کو اذیت دیتا، مال کھا جاتا، خمس مثال دے رہا، میں مثال دے رہا، عیسیٰ خمس نہیں دیتا، حق کا بھی نہیں دیتا، پیسہ ہے، یہ ساری جو بیماریاں، تو وہاں دفن ہو جائے تو رہتا تھوڑی ہے. امام فوراً، میں مثال دے رہا آرام باغ کی، اس لیے کہ بامبے کے لیے پڑھ رہا تو میں مثال دے رہا. آرام باغ میں غریب شیعہ بامبے کا، بالکل مسکین، لیکن عمل اتنا اچھا ہے اس کا، اتنا اچھا عمل، واجبات پہ عمل کرتا، عزادار حسین ہے، ولایت علی دل میں، پورا مقدس انسان ہے، ویری پائس پرسن. وہ غریب ہے بیچارہ، زیارت بھی نہیں کرا، غریب ہے، سو گیا، مر گیا، تو امام حسین اس کو اپنے پاس بلا لیں گے. کتنے واقعات ہیں. غریب، میں غریب بول کے نہیں ہے، پائس ہونا، ریئل فالوور آف امام علی ہونا. تو نجف اشرف میں اگر کوئی دفن ہو جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے شیخ صاحب کے لیے کہا تھا کہ نجف اشرف میں دفن ہوئے، نہیں وہ کربلا محلہ میں. میں نجف اشرف کی فضیلت بتاتا، پھر کربلا کی فضیلت بتاتا. نجف اشرف میں اگر کوئی دفن ہو جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے پتہ ہے؟ اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. کتنی عجیب بات ہے. سوال و منکر و نکیر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم باڈی کو گریف کے اندر لٹا کے ہم پوری 10-12 منٹ پوری وہ تلخین پڑھتے. تلخین کیا ہے؟ تلخین وہ سارے سوالات ہیں، سارے وہ کوسچنز ہیں جو منکر و نکیر آپ سے پوچھنے والے، وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پڑھتے. ایک دفعہ لٹا کے پڑھتے، ایک دفعہ گریف کو بند کر کے پڑھتے. کیوں پڑھتے؟ کہ اب یہ سارے سوال، یہ کوسچن پیپر، اپنی لینگویج میں بول رہا، یہ کوسچن پیپر تمہارے پاس اب آنے والا، یہ آنسرز ہے اس کے. ہم مرنے والے کو، میت کو آنسرز بتاتے کہ دیکھو تم سے سوال ہوگا. کیا بولتے؟ سوال و منکر و نکیر حق ہے بولتے. اس کے بعد کیا بولتے؟ ایک ایک چیز میں تلخین نہیں پڑھ، ایک ایک چیز بتا دے. تمہارے رسول کا نام پوچھیں گے، اللہ کے رسول کا نام یہ ہے، پورے 12 اماموں کے نام یاد دلاتے. قبلہ بتاتے، تمہارا قبلہ کعبہ ہے، تمہاری کتاب قرآن ہے، تمہارا مذہب اسلام ہے، جنت ہے، جہنم ہے، صراط ہے، ساری چیزیں، موت حق ہے، ساری چیزیں بتاتے، سارے وہ آنسرز بتاتے کہ جو نیچے پوچھنے والے. تو اب آپ سمجھے میری بات؟ تو یہ اتنی امپورٹنٹ ہے سوال و منکر و نکیر. لیکن اگر کوئی نجف اشرف میں میرے مولا کے روضے میں دفن ہو جائے اور رہ جائے، شرط بار بار اس پہ میں انسسٹ کر رہا، رہ جائے، مولا ایکسپٹ کر لے، تو پھر اسے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. علماء سے پوچھا گیا کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہا یہ شہر باب المدینۃ العلم کا شہر، مولا کے سامنے فرشتوں کی مجال نہیں پوچھنے کی. لیکن کنڈیشن ہے، بار بار کہہ رہا، کنڈیشن یہ کہ دفن ہونا کنڈیشن نہیں، رہنا کنڈیشن ہے. تو بہت بڑی بات ہے یار. اور کربلا محلہ کے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی کربلا محلہ میں دفن ہو جائے، اللہ ہم کو نصیب مولا حسین کے پاس. مثال کے طور پہ کوئی آرام باغ میں غریب دفن ہو گیا، اتنا عزادار حسین تھا، اتنا مولا حسین کو چاہتا تھا، اتنا حسین کی سیرت پہ عمل کرتا تھا، اتنا واجبات پہ عمل کرتا تھا، بہت اچھی زبان سے بات کرتا تھا، کسی کو ہرٹ نہیں کرتا تھا. پھر بول رہا، کسی کو ہرٹ نہیں کرتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، حق بولتا تھا. وہ دفن ہو گیا، غریب ہے، کیا ہوگا؟ تم لیٹو گے 1 گھنٹے کے، میں تو 1 گھنٹہ زیادہ بول رہا. مولا چاہے تو 1 لمحے میں اس کو فوراً اپنے پاس بلا لے. تو ایسے بنو کہ مولا تم کو بلا لے اپنے پاس. تو شیخ ابو القاسم صاحب نجف اشرف میں دفن نہیں ہے، وہ کربلا مولا میں مولا حسین کے پاس. اور کربلا مولا میں دفن ہونے کی دوسری فضیلت بتاؤں کہ وہاں پہ وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف، وہ بڑا عذاب فشار قبر کا. کربلا میں اگر کوئی دفن ہو جائے تو اس کو فشار قبر نہیں ہوتا. فشار قبر سمجھ رہے؟
دو دیواروں کا ملنا جس کو ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، آج ہمارے ذہن میں نہیں، آج ہمارے امیجنیشن میں نہیں. کوئی شیعہ وہ ایک جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا، برا نہیں ماننا، میں جنرل بات کر رہا کہ آج ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ کبھی مجھے بھی فشار ہوگا، کبھی مجھے بھی فشار ہوگا، میرے تصور ہی میں نہیں. کبھی رات میں ہم بستر پہ سوتے تو ہم کبھی نہیں سوچتے کہ میرے گناہ اتنے کہ شاید مجھے فشار ہو جائے. اور یہ فشار پہلی رات کا عذاب، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، فرسٹ نائٹ ان دا گریو. تم لٹا کے لہت بند کرتے عذاب شروع ہوتا سوال و منکر و نکیر کے بعد. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس سے بچنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت روز کرو. سورہ یاسین فشار خبر سے بچاتا. اور جب بھی سورہ یاسین کی تلاوت پڑھو، دیکھو ہم جو سورہ یاسین پڑھتے نا وہ سیدھا سیدھا پڑھتے ختم کر دیتے. I'm very sorry to say this, I'm very sorry to say this. سورہ یاسین پڑھی کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے. ارے بابا خالی ثواب تو ضرور پہنچاؤ، جو بولتے وہ صحیح بولتے، لیکن ایک جملہ اور ایڈ کرو اس میں. جو سن رہا سفینۃ النجات کے اوپر ان مرحومین کے مجلس 3 ربیع الاول 1442 ہجرہ 2020 کی، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، ماشاءاللہ بامبے میں سورہ یاسین سبھی پڑھتے ہیں. اللہ تم کو سلامت رکھے. جب سورہ یاسین کمپلیٹ کرو، کمپلیٹ کر کے دعا یہ کرو جسٹ سے دس ورڈ واٹ کہ اللہ اس سورہ یاسین کا واسطہ، اگر کسی مومن کو یا مومنہ کو پوری دنیا میں کوئی میرے مولا کے چاہنے والے کو فشار قبر کا عذاب ہو رہا تو اللہ اس یاسین کی برکت سے تو اس کے عذاب کو ختم کر. اسلام گیو اینڈ ٹیک کا مذہب ہے. اسلام ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کا مذہب ہے. اللہ یہ بولتا کہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچو. معصوم یہ بولتے کہ always think about others, always think about others. جب تم دوسرے مومن کے بارے میں سوچو گے تو اللہ تمہارے بارے میں سوچے گا. میں مثال دی گئی تو کوشش کیا کرو، یہ دعا کرو دوسروں کے لیے. وی ڈونٹ نو کہ کسی پہ ہو رہا یا نہیں، اور اس لیے کہ ہم کو ایکسپٹ ہی نہیں کرنا ہے، ہم کو کبھی بات ہی نہیں کرنا ہے اس پہ. وی شوڈ ناٹ ٹاک، رائٹ؟ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. یہ پہلی رات کا عذاب ہے. اسی لیے کہا کہ جب دفن کرو اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، always pray on that night. What? Sit on their graves and just say, recite سورہ یاسین اور گھر میں بیٹھ کے پڑھو اب بولو اللہ اگر اس پہ عذاب ہو رہا فشار کا تو اس کو تو بند کر دے. یہ سورہ یاسین کی برکت سے لوگوں کے فشار کے عذاب کو ختم کرو. کیوں کہ ہم کو نہیں معلوم اگر کسی کے اوپر ہو رہا. تم نے بامبے میں پڑھا بسم اللہ الرحمن، میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا، جب سورہ یاسین پڑھو تو when you say بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، ایک لمحہ رکو، ایک سیکنڈ رک کے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. یہ اللہ کے رسول کا نام ہے. اللہ نے اپنے اس حبیب کو یاسین، مزمل، مدثر، طٰہٰ اس طرح پکارا ہے. یہ سارے سورے اللہ کے رسول کے. سورہ محمد تو ہے، تو ہمیشہ صلوات پڑھو. صلوات پڑھنا there is nothing wrong. پھر جب تم پہنچے والا کل شیء احصیناہ فی امام المبین، پھر ایک صلوات پڑھو، پھر آگے بڑھو. اس سے قبولیت ہے. ایک صلوات پڑھنے سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا کہ قبولیت کیسے ہو رہی. پھر جیسی سورہ یاسین ختم ہو 3 صلوات یا 5 صلوات پڑھو. اس لیے کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ ان کے اوپر اور ان کی اولاد پہ لوگ درود بھیجیں. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ ثواب رکھا گیا صلوات میں. اتنا ثواب رکھا گیا کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. جو اللہ کی رحمت، جو اللہ کی بلیسنگ آتی ہے وہ کاؤنٹلیس ہوتی. پھر بول رہا کاؤنٹلیس ہے. اتنی بلیسنگ، اتنے ڈراپس آف واٹر مثال کی طور پر، اتنی تیز رحمت آتی، اتنی تیز بلیسنگ آتی ہے جب تم صلوات پڑھتے. تو اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے باپ، تمہارے مرحوم کے اوپر جب تم لحد پہ بیٹھ کے، گریو پہ بیٹھ کے یاسین پڑھے، اور تم یہ چاہتے کہ تمہارے مرحومین کے اوپر سے صلوات کی رحمت کی بارش ہو جائے، تو صلوات پڑھو. 3 صلوات میں کتنی دیر ہوتی یار؟ How much time it takes? Hardly 1 minute.
تو یاسین پڑھو اور فشار قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن فشار قبر کا عذاب ہوتا کیوں؟ وائی؟ ایک گناہ بتا دیتا خالی which is very common in our community. میں جگہ کا نام نہیں بول رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں جگہ کا نام نہیں بول رہا, میں بول رہا it's a very very common in our community. پوری دنیا میں میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں, الحمدللہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے. پوری دنیا جاتا ہوں الحمدللہ ذکر حسین کرنے, ریموٹ ایریاز میں جاتا ہوں نا. یہ بیماری تو ملتی ہے کوئی ایک کے ساتھ. کون سی بیماری ہے یہ؟ کینسر ہے, کینسر. کیسا اسپریڈ کرتی ہے پتا بھی نہیں چلتا تم کو. 3rd اسٹیج پہ معلوم ہو رہا, 4th اسٹیج پہ معلوم ہو رہا, جب کچھ بھی نہیں کر سکو گے. پھر بول رہا یہ بیماری سے اگر تم نہیں بچو گے تو تم کینسر کی طرح تمہارے جسم میں پھیل جائے گی اور سارے تمہارے اعمال کو ختم کر دے گی. سارے اعمال ایک لمحے میں ختم ہو جائیں گے. تمہارا اعمال مرو گے تو کبھی تو مرو گے. جب کبھی مرو گے تمہارا اعمال نامہ کھلے گا تو 0 رہے گا اس میں. اس لیے کہ سارے وہ اعمال کہیں اور ٹرانسفر ہو گئے. کون سا؟ زبان کا گناہ, تیز بولنا, زبان سے لوگوں کو ہرٹ کرنا, لوگوں کو ذلیل کرنا, لوگوں کی انسلٹ کرنا, لوگوں کی اس زبان سے لوگوں کی بیک بائٹنگ کرنا. یہ سارے جو زبان کے گناہ ہیں زبان کے, کہ ہم کو اندازہ ہی نہیں کہ ہم کوئی مجھے نہ بولے لیکن میں سب کو بولوں. کیا مطلب ہے یار؟ تم خدا ہو؟ کیا مطلب؟ تم ہو گو فرعون ہو؟ تم کو کوئی کچھ نہ بولے, مجھے کوئی نہیں بولے, لیکن میں سب کو جو چاہے بول دوں. حرام ہے. یہ فرعونیت ہے. ایسے لوگوں کے لیے فشار خبر ہے. زبان کا گناہ جو بھی کرے گا اس کو فشار, اللہ معاف کرے. فشار خبر ہوتا ہے اس کا. اور فشار خبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے, 2 دیواروں کا ملنے کا بات, اور وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نہیں, پتہ نہیں کتنے دن چلتا رہے. روایت کا جملہ ہے کہ جب تم قبرستان میں جاتے ہو, ہم سمجھ رہے کہ یہ آرام باغ میں بالکل کوائٹ مثال دے رہا, آرام باغ کی غلط نہیں سمجھنا, اس لیے کہ بامبے پڑھ رہا اس لیے آرام باغ کی مثال دے رہا. جو قبرستان, ہر قبرستان کا ہے, ظاہری طور پہ سے ویری ویری کوائٹ پلیس, اتنی کوائٹ پلیس ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں بات کرنے والا. اب رات کے وقت کوئی بھی سیمیٹری کو جاؤ, کوئی گریو یارڈ کو جاؤ, when you go to the graveyard, ایک آدمی نہیں رہتا, خاموش, thousands and thousands graves ہیں. کہیں سے آواز آتی؟ آواز آئی تو بھاگ جاؤ گے نہیں. کہیں سے کوئی خبر سے آواز آئی تو ٹکے گا وہاں پہ؟ کوئی آواز آتی نہیں, آواز نہیں آتی. رائٹ, ویری کوائٹ پلیس, ویری کوائٹ. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا قبرستان کیا کوائٹ پلیس ہے؟ امام نے کہا وہاں پہ سب سے زیادہ چیخ اور پکار ہے. اللہ اکبر. سب سے زیادہ چیخ پکار ہے, اسکریمنگ, لوگ اسکریم کر رہے. بولے تمہاری کانوں کے اوپر پردے ہیں, تم ان کی آواز نہیں سنتے. جب ان پہ عذاب نازل ہو رہا تو مردے چیخ رہے, ڈرو یار ڈرو. میں کیا بول رہا, میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا مجلس. تو اس عذاب سے وہ جب اپنے زبان کو کنٹرول کرو. جس دن تم نے زبان کو کنٹرول کر لیا, یار جس زبان سے تم علی علی کہتے ہو, جس زبان سے حسین حسین کہتے ہو, جس زبان سے پڑھتے ہو اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن, اور اس زبان سے میں مومن بھائی کو ہرٹ کروں, مومن بھائی کی انسلٹ کروں, مومن بھائی کو تکلیف دوں, کسی کی میں بیک بائٹنگ کروں. واٹ از دس؟ یہ اسلام ہے؟ از اٹ شیعہ؟ پھر اپنے آپ کو مومن بھی بول رہے, نماز بھی پڑھ رہے. ایسے سجدے منہ پہ پھینک دیے جائیں گے. اللہ کو نہیں چاہیے ایسے سجدے جو مومن کو ہرٹ کر کے, ماں باپ کو ہرٹ کر کے, بھائی بہنوں کو ہرٹ کر کے, معاشرے میں ہرٹ کر کے, لوگوں کو تکلیف دے کے آپ آ رہے نماز پڑھ. واٹ از دا یوز آف نماز؟ تم نے نماز سے لیا کیا, سیکھا کیا؟ 6 ماہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ صلی اللہ پوچھا گیا کہ مولا مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری نماز ایکسپٹ ہو رہی, مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری نماز قبول ہو رہی؟ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا بہت ایزی ہے, ویری سمپل. راوی نے پوچھا مولا کیسے؟ تو کہا کہ اگر تم گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے اور نیکی کی طرف آ رہے تو سمجھو تم نماز تمہاری قبول ہو رہی. تو خود چیک کر لو
کہ میں نے بیک بائٹنگ چھوڑ دی, میں نے لوگوں کو ہرٹ کرنا چھوڑ دیا, میں اپنی زبان سے تیز بات کرنا چھوڑ دیا, میں نے زبان سے لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دی, تو بہت اچھی بات ہے, تو یہ نماز قبول ہو رہی, ورنہ یہ نماز قبول ہی نہیں ہو رہی. تو میں بات یہ بول رہا تھا کہ فشار سے بچنے کے لیے سورہ یاسین بہت اچھا عمل. اور آج یہ خواتین نے جو اپنے مرحومین کی مجلس کی, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے رزق میں برکت دے کہ انہوں نے اپنے مرحومین کو یاد کیا. تو مرحومین کے لیے جب بھی یاسین پڑھو, سن لو ویری کلیئر, یاسین پڑھو تو یہ دعا کرو کہ اللہ, اگر یہ بولنا اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو اس فشار کو ختم کر دے. یاسین فشار کو ختم کرتی. ایصال ثواب کے لیے بہترین عمل کہ کوئی کام, اچھا آپ مدرسے نہیں, کوئی دوسرا کام ایسا کرو, اپنی لائف کا ایک مشن بناؤ, اپنی لائف کی ایک زندگی کا ایک ٹارگٹ بناؤ کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار اسلام. یہ دعا کرتے رہو. آج کی رات, آج میری مجلس کے بعد یہ دعا کرو کہ مولا give me chance to serve the community, give me chance to serve Islam, give me chance to serve Islam. اپنے لیے نہیں, آپ کے لیے. مولا آپ چاہتے ہیں نا, آپ کا دین ہے, آپ کے جد کا دین ہے, تو یہ کام کرو کہ کوئی نہ کسی طریقے سے, جیسا اب یہ سفینۃ النجات والے مجلسوں کو پروپوگیٹ کر رہے, ڈفرینٹ علماء ذاکرین کو لا رہے, یہ بھی بہت اچھا کام ہے. آپ کے ذریعے پورے دنیا میں دین پھیل رہا, آپ کے ذریعے پوری دنیا میں ذکر حسین ہو رہا. الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا, بہترین کام ہے پروپوگیشن کا. اور پروپوگیشن کا جو کام ہوتا نا وہ معصومین کا کام ہے. 1,24,000 نبیوں نے آگے سے پروپوگیٹ کیا اسلام کو, نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی نے ایک ہی کام کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے. ہر نبی کا پیغام یہی تھا, ہمارے سرکار کا پیغام یہی تھا. مکے کی 13 ایئرز کی لائف میں ایک ہی جملہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پروپوگیشن کہ اللہ کو مانو, اللہ کی وحدانیت کو مانو. تو آپ بھی وہی کام کرو. میں یہ نہیں بول رہا کہ مارکیٹ میں نکلو, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں نہیں بول رہا بامبے کے راستوں پہ نکلو, اپنے بچوں سے شروع کرو, بچوں کو اپنے دینی میں, عورتوں کو بول رہا, میری ماں بہنوں کو بول رہا کہ you have to sit with your kids, you have to sit with your children. Why? آج تم اپنی اولاد کو بامبے میں اتنا مضبوط کر دو, لڑکیوں کو, اپنی اولاد کو. اللہ نے تم کو اتنی بڑی نعمت دی ہے, اللہ نے اتنی بڑی بلیسنگ دی ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے دل سے پوچھو وہ مائیں کس طرح تڑپی, کتنے فونز آتے, کتنے میسیجز آتے کہ 10 سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے, مولانا خوش ہمارے پاس اولاد نہیں. اولاد کے لیے میں بات آئی ہے, بیچ میں سن لو. نماز شب جو ہے تمہاری, تم اگر کسی کو اولاد نہیں ہے, کسی کو بیٹا نہیں ہے, کسی کو بیٹی نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, تو کل ہی میں لندن میں ایک بات کر رہا تھا, میں نے ان سے کہا نماز شب شروع کرو, تو شی سیڈ کہ مولانا نماز شب سے اور اولاد سے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یار نماز شب تم کو اولاد دیتی. شی سیڈ ہاؤ. I said امام علی علیہ السلام نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. You understand what I said? مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. تو اگر تم نماز شب پڑھ کے دعا کرو اور بولو مولا کو کہ مولا اگر آپ مجھے بیٹا دیں گے, اللہ کو بولو, مولا کو بولو کہ اگر بیٹا دے گے تو میں علی عباس نام رکھوں گی یا عباس علی نام رکھوں. یہ نام رکھنا, پھر یہ نہیں کہ کوئی ماڈرن نام کے چکر میں چلی جاؤ گی تم, مجھے ماڈرن نام چاہیے. نو, یہ دعا کرو گے اگر بیٹا دے گا تو علی عباس, اور بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو, اس لیے کہ امام حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا ہے. تو تم کیا نام رکھنا؟ زہرا سکینہ, دادی کا نام اور پوتی کا نام, یہ 2 نام کے ساتھ تم سٹارٹ کرو. 40 دن میں انسان کنسیو کرتا. اگر خلوص دل کے ساتھ نماز شب پڑھ کے اولاد کے لیے دعا مانگا, تو وہ اولاد, جس کو اولاد نہیں ہے ان کی بات کرا میں, لیکن جس کو اولاد اللہ نے دی ہے وہ اولاد کو چھوڑ دو مت بامبے میں. میری خواہش ہے آپ سے, میں یہی ریکویسٹ کر رہا کہ بہترین عمل کیا شیخ توسی نے کیا, عبد الکریم الحائری نے خم میں کیا, اب اللہ نے تم کو اولاد دی. میں یہ نہیں بول رہا تم نجف اشرف مدرسے میں بھیجو, I'm not telling you to send to خم,
میں بول رہا بامبے میں جہاں تم ہو، تم اپنے گھر میں بٹھا کے 15 منٹ اسپیئر کرو یار، 15 منٹس. اف یو ڈونٹ اسپیئر 15 منٹس ود یور کڈس، کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا یار؟ آج یہ ایول ورلڈ ہے. بہترین عمل یہ. اب دیکھو یہ جو بہنیں ہیں، چاروں بہنوں نے اپنی مرحومین کی مجلس کرائی اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو اچھی تربیت دی، تو ان کو خیال آیا مجلس کرانے کا. کتنی ایسی فیملیز ہوں گی کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا. دیندار اولاد ہوگی، اگر آج ماں بیٹھ کے بچوں کو بتائے گی تو کل بچہ بیٹھ کے ماں کی مجلس کرائے گا. یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے، یہ تمہارا فائدہ ہے. اس آرام باغ میں کوئی آگے تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. ایک دفعہ بیٹا لٹانے کے بعد پلٹ کے نہیں پوچھے گا، ایک دفعہ نیچے جانے کے بعد تم واپس نہیں آؤ گے. اس وقت تم ریگریٹ کرو گے کہ کاش میں بچوں کو دین سکھاتا. میں آج ہی کی مجلس کا ایگزامپل دے رہا. یہ چاروں بہنوں نے کرائی ماں باپ کی، اس لیے کہ ان کو ماں باپ نے بتایا تھا کہ بیٹا ایصال ثواب کرنا. تو اپنی اولاد کے ساتھ میں ماؤں کو بول رہا یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے. صرف 15 منٹس. یار کیا بامبے میں 15 منٹ بچے کو نہیں دے سکتے؟ تمہاری اولاد ہے، اٹس یور فیملی، اٹس یور کڈس. اور کر کے دیکھو کہ مولا تم کو کیا اجر دیتا.